اب جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ افغان حکومت ملک میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہ بننے دے۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا اب طالبان عالمی برادری سے انسداد دہشت گردی کے اپنے تمام وعدے پورے کریں۔ ہم ابھرتے خطرات کے خلاف تیار رہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ خطے میں دہشت گردی کے خطرات سے چوکس ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ افغان حکومت ملک میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہ بننے دے، طالبان عالمی برادری سے انسداد دہشت گردی کے اپنے تمام وعدے پورے کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا یہ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ سمیت دیگر معاملات پر اعلامیہ جاری کر دیا، واضح کر دیا کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ عدلیہ کی آزادی ہی مضبوط جمہوریت کی ضامن ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط، سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری، انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا 25 مارچ کو لکھا گیا خط 26 مارچ کو چیف جسٹس کو موصول ہوا۔ چیف جسٹس نے خط میں الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسی روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ججز کو افطار کے بعد اپنے گھر بلایا۔ چیف جسٹس نے ملاقات میں ججز کو انفرادی طور پر بھی سنا۔ 27 مارچ کو چیف جسٹس نے وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کے ممبران اور صدر سپریم کورٹ بار سے ملاقات کی۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے 27 مارچ کو فل کورٹ انتظامی اجلاس طلب کیا۔ ججز کی اکثریت نے خط کا جائزہ لینے کے بعد چیف جسٹس کی وزیراعظم سے ملاقات پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ججز کے الزامات پر ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے سپریم کورٹ میں ملاقات، وفاقی حکومت کا ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان۔ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ ملاقات میں سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی شریک تھے۔ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ 6 ججز کے خط پر اچھی ساکھ رکھنے والے ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں انکوائری ہوگی۔ وزیر اعظم کابینہ میں یہ معاملہ رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اور چیف جسٹس پاکستان کو اس چٹھی کے ذریعے کچھ اپنی شکایات ان تک پہنچائیں۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام، غیر جانبدار، کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں اہم مسائل کی نشاندہی کی۔ بعض اہم قومی امور بشمول ٹیکس معاملات پر بھی بات ہوئی۔ تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ ہائی کورٹ کے ججز مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایسے معاملات آئیں تو ان کو دبایا نہ جائے۔ باہر کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ معیشت بہتر ہونے کی توقعات کے باعث اسٹاک مارکیٹ 67,142 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ 594 پوائنٹس کا اضافہ دکھا کر تاریخ میں پہلی بار 67,000 کا لیول عبور کر گئی۔ مسلسل 4 روز سے مارکیٹ گرین زون میں بند ہو رہی ہے اور انڈیکس میں 2000 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ حکومت کا معیشت میں بہتری لانے کا عزم سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا رہا ہے، جبکہ عالمی انڈیکس FTSE کی جانب سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لیے سیکنڈری ایمرجنگ مارکیٹ کا درجہ برقرار رکھنے کے فیصلے سے بھی بازار میں تیزی دیکھی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں لگ بھگ استحکام رہا اور یہ 278.03 روپے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں عوام کو بدستور امریکی کرنسی 280.80 روپے میں مل رہی ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر آپ کو دیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ آئی لینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 3 T20 میچوں کی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان اور آئی لینڈ کے درمیان T20 3 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 10 مئی کو کھیلا جائے گا، دوسرا T20 12 اور تیسرا T20 میچ 14 مئی کو کھیلا جائے گا۔ تینوں T20 میچز آئی لینڈ کے شہر ڈبلن میں کھیلے جائیں گے۔